اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا۔ آج میں آپ کو ایسا دل دہلا دینے والا قصہ سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف ایمان کا امتحان ہے بلکہ انسانیت کی عظمت اور قربانی کی مثال بھی ہے۔ یہ قصہ دو انبیاء کا ہے، یعنی کہ یہ قصہ دو نبیوں کا ہے جو باپ بیٹا بھی تھے، جنہیں ان کی قوم نے ایک کے بعد ایک کو شہید کر دیا۔ پہلے بیٹے کو شہید کیا گیا اور اس کی شہادت پر زمین و آسمان بھی غم سے رونے لگے۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ نہ صرف امتحان کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے بلکہ ایک عظیم قربانی اور صبر کی مثال بھی پیش کرتا ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں آرے سے کاٹا گیا تھا۔ ان کی زندگی کا یہ مرحلہ بہت تکلیف دہ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلوؤں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا، وہ کس طریقے سے اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایسی کون سی دعا کی تھی جو بظاہر تو بہت مشکل تھی، لیکن اللہ پاک نے اپنی بے پناہ محبت سے ان کی وہ دعا قبول کی اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے شکر گزار اور اللہ پر توکل کرنے والے نبی تھے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا فریضہ بخوبی انجام دیا۔ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائیں گے، جن کی خوشخبری فرشتوں نے ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو دی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک نیک نفس اور اللہ پاک سے بہت زیادہ خوف رکھنے والے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ اللہ کے ذکر اور اللہ پاک کا خوف میں کثرت سے آنسو بہایا کرتے تھے، اور جب آپ نے حق کی بات کہی تو آپ کو بہت بڑی سزا دی گئی۔ یہ قصہ نہ صرف باپ بیٹے کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ایمان، قربانی اور تقویٰ کی بھی ایک عظیم مثال ہے۔ تقویٰ انبیاء کی سب سے نمایاں صفت ہے اور یہ وہ عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کے ان اہم پہلوؤں سے روشنی حاصل کر سکیں جو ہماری روحانیت اور ایمان کو مضبوط بناتے ہیں۔ ابن عسکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی مشہور کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کا اسم گرامی بقیہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء کی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کیا کرتے تھے، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ مسند احمد۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا گیا، انہوں نے اپنے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو اختیار کیا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتے تھے اور دوسروں پر بوجھ نہیں ڈالتے تھے، اور دین حق کی تبلیغ کرتے ہوئے انہوں نے کبھی اس چیز کا معاوضہ نہیں لیا، بلکہ فرماتے کہ میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں لیتا، بلکہ فرماتے کہ میری اجرت تو اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، جنت کے پودوں کے بیج تھے، ان کے ذریعے کاشتکاری شروع ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی اور ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھال سے لباس تیار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں یہ سب کام سکھائے
حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا اور جس میں شہروں اور قلعے بنائے، جن میں بابل اور سوس شامل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کے کام میں مہارت رکھتے تھے اور کشتی بنائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا بنانا اور ناپ تول اور اوزار بنانا سیکھا، اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام نے تجارت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی اور تعمیراتی کام کیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے پنکھے اور جھاڑو بنایا کرتے تھے، اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی، اور نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کی یاد دہانی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دور جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تجارت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ راست بازی اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا حضرت عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حضرت حنہ بنت ناقوش بن قابل انتہائی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ دونوں اپنی زندگی اللہ پاک کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، لیکن طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی دونوں اپنی اولاد سے محروم تھے، اور اسی غم میں وہ اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ انبیاء کی سابقہ شریعتوں میں یہ رواج تھا کہ والدین اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر انہیں اولاد ملی تو وہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی خدمت اور دین کے لیے وقف کر دے گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے سامنے فرمایا، میری تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن میں نے اسے تیری خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے چھوڑا گیا۔ عزیز بھی تھے، ان کی کفالت اور پرورش کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تو وہاں بغیر موسم کے پھل دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور فرماتے۔ ایک دن انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے دل میں اپنی اولاد کی خواہش کرتا اللہ پاک سے، اور انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک انہیں بھی صالح اولاد عطا کرے۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرشتوں کو بھیجا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیں ان کو۔ فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور ان کی قبولیت کا ذکر سورہ مریم میں بھی آتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور ان کا سر بڑھاپے کی وجہ سے چمکنے لگا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، ایک نشان مقرر کیا کہ وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکیں گے حالانکہ وہ تندرست ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور اشارے سے کہا کہ وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں ذکر ہے کہ امام قرطبی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا میں اپنی کمزوری اور حاجت کا ذکر کرنا دعا کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک دعا میں سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا مستحب ہے، جیسا کہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی بے شمار نعمتیں نازل فرمائی، لیکن بنی اسرائیل ایک نافرمان قوم ثابت ہوئی، بار بار اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء کرام کو بھی قتل کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 45 انبیاء کرام کو قتل کیا، لیکن جب ان کو روکا گیا اس مقصد کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اور بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جب وہ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی عمر پوری کر کے وفات پائی، لیکن بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بھی بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بچنے کے لیے اور درخت کے سائے میں چھپ گئے۔ قوم وہاں پہنچی اور درخت کو آری سے کاٹ دیا تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے۔ اس وقت ایک بوڑھے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ پاک کے شکر گزار بندے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے پاس لوٹ گئے، اور ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض روایت کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی جامعہ زکریا مسجد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا، کیونکہ اللہ نے انہیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک کی ان صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور ان کی امیدوں کا نتیجہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نیک، پاکیزہ اور بے مثال شخصیت کے طور پر دنیا میں بھیجا۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا تھا، اور یہ ایک ایسا نام تھا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، جو ان کی خصوصی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک ہی زمانے میں ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں یہ بات خاص تھی کہ وہ اللہ پاک سے چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پاکیزہ ہو، اسے اللہ پاک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ قرآن نے اس دعا کی قبولیت کا بیان کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نیکوں کے سردار، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ صرف عبادت گزار تھے بلکہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بے حد پاکیزہ تھا۔ نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کے دل میں کبھی کوئی گناہ کرنے کا خیال آیا، جو ان کی بے مثال پاکیزگی اور تقویٰ کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھی، اور ان کی سب سے بڑی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دینا تھی، اور ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو ہدایت فراہم کرنا تھا۔ اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک اور نیکوکاروں میں سے نبی بنایا تھا۔
اور ان کے ذریعے زمین پر اصلاح کی کوشش کی گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ہدایت ملی تھی کہ وہ تورات کی شریعت پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی اسی پر عمل کرنے کی ترغیب دے۔ کتب تفسیر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر مختلف معنی میں کیا گیا ہے، جیسا کہ سید، سردار، عالم، حلیم، عالم، فقیہ، دین و دنیا کا سردار، شریف اور پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ۔ یہ تمام اوصاف حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حاصل تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں علم اور فضیلت عطا کی گئی تاکہ وہ نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ جب بچے آپ کو کھیلنے کے لیے کہتے تو آپ فرماتے، اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ ان کی پاکیزگی اور روحانیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا کی عارضی خوشیوں سے بلند تر تھے اور اپنی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت 30 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیوی کو صحت مند بنا دیا تاکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو سکے، اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ایک دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان پر خود عمل کرنے کو ترجیح دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شہادت پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے روزے اور عبادت کی فضیلت بتاتے ہوئے ہمیں صدقہ کرنے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے اور دین کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے، اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے کی شہادت پر زمین و آسمان روئے اور ان کی قربانی کو یادگار بنایا، اور روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر دمشق کی جامع مسجد میں دفن کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔